اس نشست میں ہم انگلش پنچویشن کے بارے میں کچھ سوال کریں گے اور انگلش پنچویشن میں جو کوما ہوتا ہے خاص طور پر اس کے استعمال کے بارے میں ہم جانیں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ انگلش پنچویشن میں کیسے ایڈجسٹ ہوتا ہے. تو وقفہ صغرا جو ہے مختصر ترین وقفہ یا سکتہ کہلاتا ہے جو اس صورت میں استعمال ہوتا ہے جب معنی کی وضاحت مطلوب. یہ ایک رول ہے کہ معنی کی وضاحت مطلوب ہو تو ہم کوما لگا دیں گے. اس کے ساتھ کچھ گرامیٹیکل یا رموزی اصول لاگو ہوا کرتے ہیں زبان میں. میں ان کی وضاحت بھی کروں گا, آپ کو چارٹ بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ان رموزی اصولوں کو لاگو کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ اسماء ضمیر یا اسماء صفت یا افعال یا کسی کلاس کو جب الگ الگ کرنا ہو تو ہم ان کے درمیان کوما کا استعمال ان کے بیچ میں لگایا کرتے ہیں. کچھ میں ہم بیچ میں لگاتے ہیں, کچھ میں نہیں لگاتے. تو پاکستان میں جب کوما کا استعمال کیا جاتا ہے تو جہاں نہیں لگانا ہوتا وہاں لگ جاتا ہے اور جہاں لگانا ہوتا ہے وہاں ہم بھول جاتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ میں ایگزامپلس بھی دیتا جاؤں تاکہ وضاحت ہو اور استعمال میں آسانی ہو. ہم جب دو ناؤنز یا دو سے زیادہ ناؤنز آ جائیں تو ان کے درمیان میں ہم کوما کا استعمال کرتے ہیں. میں مثال دوں گا. پاکستان کوما سری لنکا اینڈ چائنا ہیو گڈ ورکنگ ریلیشنشپس. آپ نے دیکھا پاکستان بھی پراپر ناؤن ہے, سری لنکا بھی پراپر ناؤن ہے, چائنا بھی پراپر. دو سے زیادہ ناؤنز کے درمیان ہم نے پھر پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کوما کا استعمال کیا. اسی طرح سے جب دو سے زیادہ پروناؤنز ہوں گے تو وہاں بھی ہم بیچ میں کوما لگائیں. جیسے یو ہی اینڈ آئی آر دا بیسٹ فرینڈس. یو کوما ہی اینڈ آئی آر دا بیسٹ فرینڈس. تو دو سے زیادہ پروناؤنز آ گئے تو ہم نے بیچ میں سپریٹر کوما کے طور پر استعمال کیا. اسی طرح سے اگر کوئی ایڈجیکٹیوز یا اسماء صفت جو کسی شخص کی خوبی بیان کر رہے ہیں جب وہ زیادہ آئیں گے کسی فقرہ میں تو ان کو الگ کرنے کے لیے ہم کوما کا استعمال ضرور کریں گے. مثال ہے ہر بیوٹی کوما soberness equivalent features and charm makes her innocent. یہاں پر اب اسماء صفت کون کون سے تھے؟ بیوٹی, soberness, equivalent features and charms. تو ان کے بیچ میں ہم نے کیا لگایا؟ کوما کا استعمال کر دیا. اسی طرح سے اگر زیادہ verbs آ جائیں گے کسی فقرے میں تو وہاں پہ ہم کیا استعمال کریں گے؟ ان کو الگ کرنے کے لیے کوما کا استعمال کریں گے. مثال آپ کے سامنے ہے. They decorated, furnished and built their house very well. So the words like decorated, furnished, یہ کیا ہیں؟ verbs ہیں. These are called verbs. Same اگر آپ دو سے زیادہ adverbs کو یا دو adverbs کو یوز کرتے ہیں تو ان کے بیچ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کوما کا استعمال کیا کرتے ہیں. مثال آپ کے سامنے ہے. He reads his lesson neatly, sharply, exquisitely and precisely well. So you use comma where lots of adverbs are given. You have to separate each adverb. Very simple changes these are. If there are more than two clauses, we use comma to break those clauses. For example, the Indus runs smoothly, glides frequently, moves vehemently, and falls roaring into the sea. Here we have the clauses. The Indus runs smoothly, glides frequently, moves vehemently, and falls roaring into the sea. Comma is used to separate pair of words connected with and. Pair of words, if there are more than two pair of words, then we give them a break, and that break is called comma. You must be precise and short, complete and elaborative in your communication. Comma is also used while calling someone. If I call you, Huzafa, come here, then I will have to use the comma
before your name. As for example, Abdul Rahman, comma, come here. Use comma while addressing someone. When you are calling someone in a story or you want to tell about personality, then you use comma. Lord of the universe is the protector of all of us, comma, students. So I'm telling this to the students, so I'll use comma to separate it from the other sentence. Comma is used before and after participle phrase. कॉमा का इस्तेमाल एक पार्टिसिपल फ्रेज से पहले और बाद में, ये बड़ा अहम मसला है जिसमें आमतौर पे गलती हमारे तलबा और तालिबात से होती है, वो भूल जाते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल करें. मिसाल के तौर पे आपके सामने मिसाल है, Alexander, comma, having conquered the world, comma, returned to Greece. Use comma when omit a word from a sentence. When you are omitting a word from a sentence, you will have to use a comma. The example is before you. He worked a lot all the night, semicolon. He, a hard worker, did not get reward. So we used comma because we have omitted a sentence and conjoined it with the other sentence. So after semicolon, we have used it with a verb. Use comma with the tag questions. The example is before you. Mr. Shahzad, comma, bring me a glass of water, will you? The tag question is will you? So we will have to use the comma before it. Comma is used with interjections like please, thank you, yes and no. The example is shown before you. Yes, I call him for resolution of some issues. So we use the comma after the same yes. Comma is used before coordinative conjunctions. I think we must resolve the matter, comma, but amicable. So you can see here, I think we must resolve the matter, comma, but amicable. So this is how we use comma with the conjunctions that are coordinated. Comma is used with the indirect speech. You know it is very simple. You might have used the direct and indirect. Here the example is before you. He said to the teacher, comma, inverted comma begin, I will learn the lesson. Full stop and commas close. We have talked about the inverted commas. Where to avoid the comma, where we should not write the comma. When you are separating a subject from the clause, never use comma. The example is before you. I will give you two examples. The first is wrong, and then I will correct that sentence before you, and you will see what difference we have here. Getting registration in our department, comma, shall pay you regard and reward. It's wrongly used. We must omit the comma in this sentence. The correct sentence is before you. Getting registration in our department shall pay you regard and reward. Never use comma when you are dealing with a verb and taking it away from an object. So we should not use the comma at the time. The example of wrong sentences before you. She traveled around the world with, comma, a small backpack, comma, a pup tent and a camera. She traveled around the world with a small backpack, comma, a pup tent and a camera. This is a correct sentence. So we must think about it when not to use. Avoid using comma after a coordinating conjunction. Don't use it after a coordinating conjunction. Must keep it in mind. The example is before you. Think about the matters but, comma, not in a way to misinterpret them. The use of comma in this sentence is wrong. Let's make it a correct one. Think about the matters, comma, but not in a way to misinterpret them. Avoid using comma when you are dealing with adverbial clause. And this adverbial clause is used with the principal clause.
The example is before you. Seek to please if thou wouldest be happy. That is wrong. The correct sentence is seek to please, comma, if thou wouldest be happy. So these are few interactive usages of comma. बड़े आसान से इस्तेमाल है comma के, जिसमें हमें देखना ये है कि कहीं हम comma का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे. आई होप कि आप और नाजरीन कॉमा के सही इस्तेमाल को आइंदा लागू भी करेंगे और उस हवाले से अपनी तहरीर को बेहतर करेंगे.